ہم کوبا سے واپسی پر تلوم رکے۔ یہ مایا تہذیب کا خوبصورت اور بڑا پورٹ سٹی تھا۔ گلف آف میکسیکو کے ساحل پر آباد تھا۔ ماضی میں ایک بڑی شاہراہ اسے کوبا سے جوڑتی تھی۔ یہ خطے کے باقی شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہموار، خوشحال اور مضبوط شہر تھا۔ میکسیکو حکومت نے تلوم اور چچن اٹزا کو سیاحتی نقطۂ نظر سے زیادہ ڈیولپ کیا۔ یہ کینکون کی مرکزی شاہراہ پر واقع ہے اور ہمارے ریزارٹ سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ اس کے گرد شاپنگ سینٹر، ہینڈی کرافٹس کی دکانیں اور وسیع پارکنگ ایریا تھا۔ گیٹ بھی جدید اور خوبصورت تھا۔ سیاحوں کو گیٹ سے الیکٹرک گاڑیوں میں بٹھا کر آثار قدیمہ تک لے جایا جاتا تھا۔ ہم بھی پارکنگ ایریا سے پیدل ٹکٹ گھر تک آئے، وہاں سے الیکٹرک کار پر گیٹ تک پہنچے، گائیڈ لیا اور تلوم کے قدیم شہر میں داخل ہو گئے۔ مقامی لوگ اکثر سیاحتی مقامات پر حملے کرتے رہتے ہیں، لہٰذا وہاں سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی۔ پانی کی بوتلیں تک اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تلوم شہر دیواروں کے اندر بنایا گیا تھا۔ شہر کی دیواریں پتھر کی تھیں اور بہت موٹی تھیں۔ انہیں پھلانگنا یا توڑنا آسان نہیں تھا۔ شہر کی گلیاں کھلی اور گھر 2 اور 3 منزلہ تھے اور پتھروں سے بنائے گئے تھے۔ چاکلیٹ مایا لوگوں نے ایجاد کیا تھا۔ وہ لوگ کاکاؤ درخت کے بیج یعنی بینز نکال کر انہیں پتھر کی سل پر پیستے تھے۔ اس میں شہد، مکھن، پانی، مرچیں اور مکئی کا آٹا ملاتے تھے، سکھاتے تھے اور اس کے پیس کاٹ کر کھاتے تھے یا پھر بطور مشروب اسے پی جاتے تھے۔ چاکلیٹ میکسیکو سے پوری دنیا میں گیا تھا۔ تلوم میں ہر گھر میں بنتا اور پیا جاتا تھا۔ گائیڈ نے ہمیں دھوپ میں پڑی ہوئی وہ سل بھی دکھائی جس پر کاکاؤ درخت کے بینز کو رگڑ کر پاؤڈر بنایا جاتا تھا۔ تلوم بادشاہوں، وزیروں، تاجروں اور زمینداروں کا شہر تھا۔ عام آدمی اس میں رہائش اختیار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اس کے گھر بڑے، صاف ستھرے اور 2-3 منزلہ تھے۔ بادشاہ کا گھر درمیان میں تھا اور بلند تھا۔ اس کے برآمدوں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ 3 بڑے ٹیمپلز تھے۔ ایک کا نام سن ٹیمپل تھا، یہ ساحل پر تھا، وہاں سے سمندر دور دور تک دکھائی دیتا تھا۔ دوسرا ونڈ ٹیمپل تھا، اس میں بارش اور ہوا کی دیوی کی عبادت ہوتی تھی۔ یہ سن ٹیمپل سے ذرا سے فاصلے پر تھا۔ اس کے قریب غار میں تازہ پانی کا تالاب تھا، وہ شہر کی آبی ضرورت پوری کرتا تھا۔ تالاب جب سوکھ جاتا تھا تو تلوم کے لوگ ٹیمپل میں بارش کی دیوی کی عبادت کرتے تھے اور تالاب کے پانی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ شہر کا مرکزی ٹیمپل درمیان میں تھا۔ یہ اہرام تھا اور اس کے آخری سرے تک پہنچنے کے لیے خاصی سیڑھیاں چڑھنا پڑتی تھیں۔ ٹیمپل کے اوپر سے شہر اور سمندر دونوں نظر آتے تھے۔ اس سے آگے شہر کی پورٹ تھی۔ شہر وہاں پہنچ کر سمندر کے لیول پر آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے چٹانوں کے درمیان قدرتی گودی بن گئی تھی۔ قدیم زمانے میں یہاں کشتیاں رکتی تھیں اور تجارتی سامان لے کر کیریبین جزیروں کی طرف روانہ ہو جاتی تھیں۔ شہر کی دیوار 3 سے 5 میٹر بلند اور 8 میٹر یعنی 26 فٹ چوڑی تھی۔ یہ چٹانوں کے ساتھ ساتھ 1300 فٹ لمبی تھی اور یوں شہر کو 3 قسم کے تحفظ مل گئے تھے: چٹانیں، سمندر اور تلوم کے لوگوں کی بنائی ہوئی دیوار۔ تلوم شہر کے نیچے سمندری غاروں کا طویل سلسلہ ہے۔ یہ پانی کے اندر ہیں اور ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ 2016 میں محققین کو غاروں کے اس سلسلے میں 30 سال کی عورت کا ایک ڈھانچہ ملا۔ یہ 9900 سال پرانا تھا اور اسے سر پر کوئی بھاری چیز مار کر قتل کیا گیا تھا۔ مایا لوگ بچوں کی پیدائش کے بعد ان کے سر چمڑے اور رسیوں سے باندھ دیتے تھے، جس کے بعد ان کے سر پچک کر چمنیزی جیسے ہو جاتے تھے۔ اس خاتون کا سر بھی ویسا ہی تھا، جس کا مطلب تھا کہ مایا لوگ 9900 سال قبل بھی یہاں آباد تھے اور یہ اس زمانے میں غاروں میں رہتے تھے۔ تلوم کے بیچز علاقے کے خوبصورت ترین ساحل ہیں۔ سیاح انہیں انجوائے کرنے کے لیے یہاں بھی آتے ہیں۔ ساحلوں کی ریت سفید اور پانی صاف ہے۔ تلوم کے نیچے سے کشتیاں ملتی ہیں جو سیاحوں کو دور بیچز پر لے جاتی ہیں۔ یہ سارا دن ان ساحلوں پر گزار کر شام کے وقت واپس آ جاتے ہیں۔ دنیا کا دوسرا بڑا کورل ریف تلوم سے 15 منٹ کی کشتی رائڈ کے فاصلے پر ہے۔
کورل زندہ چٹانیں یا پتھر ہوتے ہیں، ان کے اندر زندگی ہوتی ہے اور یہ سائز میں چھوٹے سے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سمندری کیڑے اور کائی کھاتے ہیں اور سفید ریت جیسا فضلہ خارج کرتے ہیں۔ کورلز کو پائلٹ فش جیسی چھوٹی مچھلیاں بھی کھاتی ہیں۔ ان کے فضلے سے بھی سفید ریت نکلتی ہے، لہٰذا ساحلوں کی سفید ریت زیادہ تر کورلز اور پائلٹ فش کا فضلہ ہوتی ہے۔ آپ کو جہاں جہاں سفید ریت کے ساحل ملتے ہیں وہاں عموماً کورل کی چٹانیں ہوتی ہیں۔ کورلز کا فضلہ سمندر کی لہروں کے ذریعے ساحل پر آتا رہتا ہے اور یہ برسوں بعد سفید ساحل یعنی وائٹ سینڈ بیچ بن جاتا ہے۔ تلوم کے سفید ساحلوں کی وجہ بھی یہی تھی۔ ہم سے تلوم میں ایک بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ ہم نے گائیڈ کو شروع ہی میں طے شدہ رقم دے دی، چنانچہ وہ ہمیں 15 منٹ میں پورا تلوم دکھا کر رفو چکر ہو گیا۔ یوں ہم قدیم شہر کے اہم ترین حصے دیکھنے سے محروم رہ گئے۔ ہمارا زیادہ وقت کوبا میں صرف ہو گیا تھا۔ تلوم میں 3:30 بجے آخری انٹری ہوتی تھی اور 5 بجے یہ بند کر دیا جاتا تھا۔ 5 بج چکے تھے، چنانچہ ہم واپس روانہ ہو گئے۔ ہمارا اگلا دن ریو سیکریٹو میں گزرا۔ یہ کمال تجربہ تھا۔ ریو سیکریٹو ہمارے ریزارٹ سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ یہ کیا چیز ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ایک کہانی سننا پڑے گی۔ کینکون کے جنگلوں میں ڈان کیلیفس نام کا ایک زمیندار رہتا تھا۔ وہ وسیع جنگل کا مالک تھا۔ اس کے پاس کھیت بھی تھے۔ میکسیکو میں اگوانا نام کا چھپکلی نما جانور پایا جاتا ہے۔ یہ درختوں پر بھی چڑھ جاتا ہے اور زمین پر بھی رینگتا ہے۔ اسے دنیا کی تیز ترین چھپکلی سمجھا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اسے درختوں کی مرغی کہتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ شاید اس کا گوشت مرغی جیسا ہوتا ہوگا۔ بہرحال اگوانا میکسیکو اور دوسرے کریبین ملکوں میں مرغن سمجھا جاتا ہے۔ 2004 میں ڈان کو اپنے جنگل میں بڑے سائز کا اگوانا دکھائی دیا۔ ڈان اس کے پیچھے دوڑا۔ اگوانا نے آگے آگے دوڑ لگا دی۔ وہ جنگل میں دوڑتا ہوا پانی کے ایک چھوٹے سے تالاب کی دیوار پر بیٹھا اور غائب ہو گیا۔ ڈان تالاب میں اترا، دیوار کے قریب گیا اور اسے وہاں بڑے سائز کی درز دکھائی دی۔ وہ اگوانا کے پیچھے اس درز میں داخل ہو گیا اور اسے وہاں نئی دنیا مل گئی۔ درز کے اندر غاروں کا ایک ایسا طویل سلسلہ تھا جس میں پینے کے صاف پانی کا دریا بہہ رہا تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ ڈان واپس چلا گیا۔ وہ دوسرے دن چند لوگوں کے ساتھ دوبارہ غار میں داخل ہوا۔ اس دن ان کے پاس ٹارچ، رسے اور ہتھیار بھی تھے۔ غار میں اترنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ یہ غاروں کا طویل سلسلہ ہے۔ ایک غار دوسرے غار سے ملا ہوا ہے اور اس میں باقاعدہ جھیلیں اور دریا ہیں۔ غاروں کی چھتوں سے لائم سٹون کی برچھیاں لٹک رہی ہیں۔ یہ فارمیشن ہیں جو ہزاروں لاکھوں برسوں میں پانی کے قطروں سے کیلشیم کاربونیٹ نے بنائی۔ مایا لوگ بھی ان غاروں سے واقف تھے۔ وہ ان میں رہائش پذیر بھی رہے تھے۔ جگہ جگہ ان کی عبادت کے مقامات اور رہائش کے آثار تھے۔ پرانے زمانے میں ان غاروں میں جنگلی جانور بھی رہتے تھے۔ چٹانوں پر چیتے کے پنجوں کے نشان تھے۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ یہ خبر پھیلی تو محققین نے اس کا رخ کر لیا اور نئے سے نئے انکشافات ہوتے چلے گئے۔ اب تک 52 کلومیٹر طویل غار دریافت ہو چکے ہیں۔ ریسرچ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ 2010 میں حکومت نے یہ زمین ڈان سے خریدنے کی کوشش کی، لیکن یہ سمجھدار نکلا۔ اس نے انکار کر دیا اور یوں یہ بلین ڈالرز کا مالک بن گیا۔ آج کل ان غاروں کی سیاحت ہوتی ہے اور دنیا بھر سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ ہم بھی ان میں شامل تھے۔ ہم تیسرے دن ٹیکسی پر وہاں پہنچے۔ غاروں کا ٹکٹ مہنگا تھا، $100 فی شخص تھا، لیکن جب ہم غار میں داخل ہوئے تو وہ فیس اس تجربے کے سامنے معمولی محسوس ہوئی۔ یہ غار گھنے جنگلوں میں ہیں۔ ٹکٹ گھر بھی درختوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ ٹکٹ کے بعد ہمیں جنگل میں گھرے حال میں بٹھا دیا گیا۔ گائیڈ کے بغیر غار میں داخلہ ممکن نہیں تھا۔ ہمارے لیے انگریزی جاننے والا گائیڈ منگوایا گیا تھا۔ ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑا۔ راہل ہمارا گائیڈ تھا۔ یہ اسپینش تھا اور یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا۔ ہمیں وین میں بٹھا کر گہرے جنگل میں لے جایا گیا۔ وہاں لاکرز رومز تھے۔ ہم نے اپنے کپڑے، جوتے اور موبائل فون لاکرز میں رکھ دیے۔ اس کے بعد ہمیں تیراکی کے ربڑ کے ٹائٹ کپڑے اور جوتے پہنائے گئے۔
سر پر بھاری ہیلمٹ فکس کیے گئے جن پر لائٹس لگی تھیں۔ بٹن دبانے سے لائٹس آن اور آف ہو جاتی تھیں۔ ہمیں تگڑی سٹکس بھی دی گئیں۔ ہم اس بندوبست کے بعد راہل کی قیادت میں جنگل میں پیدل چل پڑے۔ 10 منٹ کی واک کے بعد ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں دھونی دینے کا سامان پڑا تھا۔ مایا لوگ غاروں میں داخل ہونے سے قبل جسم پر مختلف جڑی بوٹیوں کی دھونی لیتے تھے۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ آج بھی کوئی شخص دھونی کے بغیر ان غاروں میں نہیں جا سکتا۔ ہم دھوئیں کے پردے سے گزرے اور اس کے بعد چند پتھریلی سیڑھیاں اتر کر چھوٹے سے گڑھے میں آ گئے۔ گڑھا غاروں کے درمیان تھا اور اوپر سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ درختوں کی جڑیں رسیوں کی طرح بل کھا کر گڑھے کی زمین میں گڑی تھیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ تنوں کے برابر جڑیں دیکھیں۔ ہم ان جڑوں سے گزر کر آگے بڑھے تو سامنے پتھروں کی قدرتی سیڑھیاں تھیں۔ راہل ہمیں لے کر ان سیڑھیوں سے نیچے آیا اور ہم گہرے غاروں میں اتر گئے اور ہمارے سامنے دنیا کا حیران کن منظر تھا۔ چھت سے لائم سٹون کی ہزاروں برچھیاں اور تلواریں لٹک رہی تھیں، جبکہ نیچے پیٹ تک صاف شفاف پانی تھا اور اس میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ ہم پر سختہ طاری ہو گیا۔